السلام علیکم. کھری بات کے ساتھ میں ہوں حمید بھٹو. آج ایک ایسے مہمان سے بات کرتے ہیں جس نے صحافت سے لے کے ادب، سماج، ثقافت اور پاکستان کے لیے ایک ایسی شخصیت نے جنم لیا 5 اگست 1962 حیدرآباد کالونی کراچی. اس نے صحافت سے اپنا سفر ایک اخبار سے شروع کیا، پھر ایز اے اینکر پاکستان میں ایک نیا اپنا ٹرینڈ متعارف کرایا. اینکر سے وزیر تک کا سفر، یقین آپ سمجھ چکے ہوں گے. ایک معروف عالم دین بھی ہیں اور دین کے حوالے سے مختلف جتنے بھی ہمارے فرقے ہیں ان سب کی باتوں کو سلجھاتے بھی ہیں اور ان کی جو الجھی ہوئی باتوں کو دین کے حوالے سے ملک اور قوم پوری دنیا عالم اسلام تک صحیح طریقے سے پیش کرتے ہیں. قرآن کی آیتوں کی اگر بات کریں تو ایک ایک آیت کی اپنے حساب سے تشریح کر کے بڑے بڑے عالم دین کی جو بات ہوتی ہے ان کو اپنے ایک نئے رنگ سے اور صحیح تشریح کر کے پیش کرتے ہیں. تو آپ یقیناً سمجھ گئے ہوں گے کہ ایسی شخصیت جو کسی بھی تعارف کی محتاج نہیں ہے، انی قمر صاحب. سر آپ کی مہربانی کہ آج آپ نے پروگرام کھری بات کے لیے وقت دیا. آپ کراچی کے اندر حیدرآباد کالونی میں پیدا ہوئے اور وہاں سے سفر کیا اور تعلیم آغاز کیا. کس طرح جو بچپن کا وقت گزرا، والد صاحب کی یادیں؟ بہت اچھا، ماشاءاللہ ماشاءاللہ. میرے والد خود ایک عالم دین تھے، دین سے بڑا. کیا نام تھا بابا کا؟ عتیق احمد. عتیق احمد. اور ہم 3 بھائی اور ہمارے والد یہ چاہتے تھے، اور والد اور دادا اور دادی گھر میں دین بہت زیادہ تھا. صبح سے شام تک، رات تک، سوتے وقت تک یہ تھا کہ دین کی باتیں، اللہ رسول، قرآن اور اقبال، عشق کی حد تک. تو ہم نے بچپن میں بھی جو اقبال سے شغف ہوا یا عشق ہوا، تعلق پیدا ہوا، اس کی بنیادی وجہ گھر میں ہونے والی گفتگو تھی. اقبال کے علاوہ اور بھی شعرا ڈسکس ہوتے تھے، لیکن اقبال جیسے میں نے عرض کیا عشق کی حد تک. تو میرے دادا، دادی، پھر والد اور پھر ہمارے جو پورا خاندان ہے وہ سب ان کی ترجیحات میں یہی موضوعات تھے. میرے والد یہ چاہتے تھے کہ ہم تینوں بھائی عالم دین بنے، لیکن ہم تینوں اس طرف نہیں گئے. اور ہم بس یعنی جو بچپن تھا، پھر لڑکپن، پھر نوجوانی، جوانی وغیرہ. اچھا، گھر میں محفلیں ہوتی تھی. سرکاری اسکول میں پڑھے؟ جی 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 جی. اس وقت سرکاری اسکول ہی ہوتا تھا جس میں پڑھا جاتا تھا. ہمارے بچپن میں پرائیویٹ اسکول ہوتے ہی نہیں تھے. میرا نہیں خیال کہ کوئی ایک آدھ اسکول بھی ہوتا ہوگا، میری یادداشت میں نہیں. انٹرنیشنل ریلیشن میں آپ نے ماسٹرز کیا؟ جی جی. اس سے پہلے میں گیا پریمیئر کالج میں گئے. تو پریمیئر کالج ایک بڑا کالج تھا، بڑا مشہور اور بہت زبردست کالج تھا ہمارے زمانے میں. اب بھی اچھا کالج ہوگا، لیکن اس زمانے میں کراچی میں 2 کالج بڑے مشہور ہوتے تھے کامرس کے حوالے سے. ایک گورنمنٹ کامرس کالج اور دوسرا پریمیئر. ان 2 کالجز میں ایڈمیشن ملنا بہت مشکل کام ہوتا تھا، لیکن ہمیں ملا کیونکہ شاید ہم اچھے اسٹوڈنٹ تھے. اچھے تھے، شرارتی نہیں تھے بچپن میں؟ بہت زیادہ، بہت زیادہ. کس طرح کی شرارتیں کرتے تھے؟ بہت زیادہ، لیکن پڑھائی کی طرف بھی بہت زیادہ توجہ تھی. کھیلنا وغیرہ اسپورٹس بہت زیادہ وہ بھی کھیلتے رہے. ٹیبل ٹینس تو میرا ایک جنون تھا. تو یعنی 6-7 گھنٹے میں روز ٹیبل ٹینس کھیلتا تھا. اسکول کی ٹیم، کالج کی ٹیم، یونیورسٹی کی ٹیم، وہ اس میں خیر ظاہر ہے کچھ اچھا ہی کھیلتے تھے شاید وہ رہے. پھر فٹ بال، میرے والد فٹ بالر تھے. وہ بھی تھے. تو وہ یہ چاہتے تھے کہ ہم تینوں بھائی عالم دین تو نہیں بنے، لیکن ہم تینوں بھائی فٹ بال میں. کیا بنے بھائی؟ بڑے بھائی جو تھے وہ بزنس میں، دونوں بھائی بزنس میں گئے، لیکن بڑا بھائی جو ہمارے اللہ غریق رحمت کرے، پھر وہ چلے گئے تھے لندن. اور پھر وہیں ان کا انتقال ہوا. اور ان کا مسئلہ صرف یہ تھا، وہ چاہتے تھے کہ ہم کاروبار میں بس آگے چلے جائیں. تو اللہ کا شکر ہے، انہوں نے بہت وہ آگے گئے، اللہ بہت آگے لے گیا انہیں. اور بس دوسرے بھائی بھی کاروبار میں ہیں، وہ کراچی میں اپنا کام کر رہے ہیں. آپ شروع سے جوانی تک بڑے دبلے پتلے سماٹ سے، جی لمبے قد اپنی شاگردوں سے بڑا لمبا قد ہوتا تھا. اس کا کیا فائدہ لیتے تھے؟ نہیں، کوئی فائدہ نہیں لیتے تھے. بس ہاں، میں ایسے ہی تھا.
میں دبلا پتلا لمبا اور یعنی یونیورسٹی تک میرا یہی حال رہا. بلکہ میری جو اچھی صحت ہوئی وہ ہوئی 89 کے بعد. اب آپ پوچھیں گے 89 میں کیا واقعہ ہوا؟ اس کے بعد آتے ہیں 89 کی کیا واقعہ ہوا سر؟ کیا سر 89 میں میری شادی ہو گئی. 89 میں شادی ہو گئی تو بھابھی نے کھلایا زیادہ؟ بس ہاں. تو اس کے بعد پھر شاید یہ ہوا کہ کچھ توجہ اپنے پہ بڑھ گئی اور پھر میرا ویٹ بڑھا. اب تو خیر میرا ویٹ بہت کافی سمارٹ ہو گئے. کم کیا ہے میں نے کافی. سر آپ صحافت میں آئے، کالم نگاری 1986 میں 86 میں آپ نے کالم نگاری کی. یہ کون سا آپ نے شعبہ چنا؟ کیا وجہ تھی اس کی؟ اور اس سے پہلے بھی آپ کی شاعروں ادیبوں سے دوستی بڑی رہی اور جو نے انڈیا سے لے کے سب آپ کے دوست بھی رہے، ادیبوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا اور بسوں میں یونیورسٹی جانا، اور بہت سارے ادیب آپ کے انتظار بھی کرتے رہے اور بسوں میں لٹکتے کبھی چڑھتے. یہ کیا قصے تھے؟ آپ نے بالکل صحیح بات نہیں کی. ایسے ہی تھا اصل میں شوق. جیسے میں نے عرض کیا نا کہ گھر کا ماحول ایسا تھا کہ جس میں ہم ادب سے اور صحافت سے اس انداز میں کہ گھر میں اخبارات کا آنا، رسائل کا آنا، اور اس میں والد والدہ. اور جیسے میں نے عرض کیا کہ ہماری جوائنٹ فیملی تھی، دادا دادی وغیرہ. میری دادی نے وہ جو صاحب دیوان شاعرہ بھی تھیں، انہوں نے 1916 میں الہ آباد یونیورسٹی سے عربی میں ماسٹرز کیا تھا. اب آپ سوچیں 1916 میں، اللہ اکبر، پڑھی لکھی فیملی انتہائی. اور وہ گھر میں ہر وقت بس یہی سب چیزیں چلتی رہتی تھیں. اور اصل میں حکم چلتا تھا دادی کا. اور پھر ظاہر ہے میری والدہ میرے والد ان کے سامنے کچھ کہہ نہیں سکتے تھے، تو وہ ایک ڈنڈا تھا. اسی میں ہم بس آگے بڑھتے رہے. تو وہ یہ چیزیں یعنی لفظ کی شناخت یہ ہمیں ہمارے والدین، وہی فیملی کا جو جوائنٹ رہنا، ان کا ڈنڈا طاقت، یہی فیملیوں کو جوڑ کے رکھتی تھی. آج کل وہ ٹرینڈ ختم ہوتا جا رہا ہے. سوشل میڈیا، گھر میں بیٹھے ہوئے بھائی بہن باپ اب موبائل پہ لگے ہوئے، چینج ہوتا جا رہا ہے. چینج ہوتا جا رہا ہے. ہم جیسے میں نے عرض کیا کہ ہم 3 بھائی، اب تینوں بھائیوں کی الگ الگ فیملیز ہم رہتے ہیں. شادی سے پہلے آپ لکھتے رہے کالم، پیسے تو ملتے نہیں تھے اس دور میں بھی، اتنے کوئی خاص پیسے نہیں ملتے تھے، غربت والا کام. اور یہ کیوں کیا؟ اور اس کے بعد شادی ہوگی تو کیسے بیگم کو؟ یہ بہت اچھی بات کیا آپ نے. اور آپ نے اس سے پھر وہ بھی ایک ٹیکسٹائل مل میں، عابد ٹیکسٹائل میں جاب بھی کی، ایڈمنسٹریٹر مینیجر بھی رہے. اس طرح کا نوکری کا بھی تجربہ تھا. وہ سب کچھ کیسے رہا؟ پھر بیگم کو پالنا، صحافت، اور بڑا مشکل کام ہے. جی یہ بہت یہ مزیدار باتیں ہیں یہ. اور مجھے خوشی ہے کہ آپ یہ سب چیزیں جانتے ہیں. میں صحافت میں پیسے ہی نہیں تھے. اب پھر شادی ہو گئی. اب یہ کیا کیا جائے؟ اب خرچہ نہیں ہے، برا حال ہے. تو میں سوچتا رہا کہ کیا کروں. تو پھر وہ جو عابد انڈسٹریز ایک ادارہ اب بھی ہے سائٹ ایریا میں، تو میں وہاں چلا گیا مینیجر ایڈمنسٹریشن. اب وہ 400-500 جو لیبر تھی ان کو سنبھالنا وغیرہ. 3 سال میں نے یہ کام کیا، لیکن پیسے اچھے ملے مجھے. لیکن ایک دن میں سوچ رہا تھا بھٹو صاحب کہ یار یہ جو میں کام کرتا ہوں یہ تو میرے مزاج سے قریب نہیں ہے. صبح آتا ہوں رات تک اور دماغ میں سے دھواں نکلتا ہے، لیبر کو ڈیل کرنا وغیرہ وغیرہ، یہ سب چیزیں، HR کو دیکھنا، سب مسائل. تو میں نے کیا کیا، یعنی 92 آ گیا یہ. تو 92 میں 92 میں نے یہ کیا کہ جاب چینج کرنے کا سوچا. جاب بھی چینج کرنی ہے اور پیسے بھی ملیں، دونوں کام. تو میرے ایک دوست ہیں یہاں، آپ بھی جانتے ہوں گے، FM پہ بھی بہت رہے، کراچی یونیورسٹی میں سینئر تھے ہم سے، خلیل اللہ فاروقی. تو خلیل اللہ فاروقی سے میں نے ڈسکس کیا. انہوں نے کہا یار تم ایڈورٹائزنگ میں آ جاؤ، پیسے بھی ہیں اور تم کاپی رائٹنگ شروع کرو. تمہارا وہ لکھنے پڑھنے کا 1992 میں آپ اشتراک میں عظما گیلانی اور آصف میر کے ساتھ میں عظما، یہ ان کی ایڈورٹائزنگ ایجنسی تھی بلیزون ایڈورٹائزنگ. تو میں آ گیا، آصف رضا میر اور عظما گیلانی، بالکل وجہ فرمایا. میں ان کے ساتھ جاب کرتا رہا اور مزہ آیا، بہت اچھا. باقی 5 سال میں ان کے ساتھ رہا اور 5 سال بہت اچھے رہے، بہت سیکھا کاپی رائٹنگ کی، یعنی جنگلز لکھے وغیرہ وغیرہ. ہمارے پاس اچھے بڑے کلائنٹ سے وہ کرتا رہا. 5 سال ہو گئے. 5 سال کے بعد پھر میں چلا گیا اورینٹ ایڈورٹائزنگ. 1997 میں 97 میں چلا گیا میں
اورینٹ ایڈورٹائزنگ، وہ ایس ایچ ہاشمی صاحب کی ایک بڑا نام تھا، بڑی کمپنی تھی، پاپولر بڑی اپنے وقت کمپنی کی. تھی. تو وہ وہاں سے اچھی آفر آئی، وہاں چلے گئے. پھر وہاں 2 ڈھائی سال 3 سال میں نے وہاں کام کیا. پھر یہ طاہر خان صاحب کی جو انٹرفلو ہے، اس میں آ گیا. طاہر خان، سیما طاہر، میں ان کے پاس چلا گیا. اور پھر 2002 آ گیا. 2002 میں جیو چینل آ رہا تھا. اس سے پہلے آپ 99 میں پاکستان ٹیلی ویژن سے بھی جڑے رہے. جی جی جی، یہ بڑی اہم بات ہے. اچھا، مجھے شوق تھا پروگرام کرنے کا، پروگرام کی میزبانی کرنے کا. تو ایک ہی چینل ہوتا تھا پاکستان اس میں، سے پہلے وہ کوئی پی ٹی چینل وی ہوتا نہیں تھا. تھے. اقبال حیدر ایک تھے پروڈیوسر پروڈیوسر تھے. مرحوم، اللہ تعالیٰ غریق رحمت کرے. انہوں نے مجھ سے ایک مرتبہ یہ بات کہی کہ تم آؤ پی ٹی وی کے پروگرام کرو، اور ہم ایک سیریز کر رہے ہیں اقبال کی کتابوں کی. اقبال کی کتابوں پر. تو اس پر اچھا، یہ میں اس سے پہلے میں نے کہیں پروگرام کیا نہیں تھا. اب مجھے بہت گھبراہٹ ہوئی. گھبراہٹ کیوں ہوئی کہ میرے جو مہمان تھے وہ تھے ڈاکٹر ابوالخیر کشفی، ڈاکٹر اسلم فاروقی، بڑے نام اپنے وقت جمیل کے. الدین عالی، اور وغیرہ وغیرہ، یعنی ایک کراچی کے بڑے قریب ادیبوں نام. کی، دانشوروں کی. تو ان کے سامنے میں بیٹھ کر بات کیسے کروں گا. میں نے اقبال بھائی سے کہا، میں اقبال بھائی مجھے معاف کر دیجئے، میں یہ کام نہیں کر سکتا. لیکن اللہ تعالیٰ اقبال بھائی کے درجات بلند کرے، انہیں علیین میں جگہ دے. اقبال بھائی نے مجھے اعتماد بخشا اور مجھ سے یہ کہا کہ ارے تم کرو گے، کوئی مسئلہ نہیں. اور وہ بار بار کہتے خیر انہوں نے مجھے تیار کر لیا. تو میں نے 13 پروگرام کیے اقبال کی کتابوں پر پی ٹی وی سے. وہ رسا چغتائی کا ایک مصرع ہے کہ پھر تو وہ جانے حیا ایسا کھلا ایسا کھلا. بس وہ 13 پروگرام کرنے تھے. تو جو پہلا پروگرام تھا اور 13واں پروگرام، تو اقبال بھائی مجھ سے کہتے تھے کہ اب بتاؤ تو تم کتنے گھبراتے تھے. میں نے کہا ہاں میں بہت گھبرا رہا تھا. تو اللہ کا شکر ہے پھر یہ 99 سے 2000 آ گیا. پھر مجھے کوئی پروگرام پی ٹی وی کا نہیں ملا. میں پیچھے لگا رہا کہ مجھے پروگرام دیا جائے، لیکن اس وقت پی ٹی وی پہ پروگرام کرنا اپنا ان کا انداز بہت ہوتا بڑی تھا. بات. اچھا 2002 میں جیو آیا. تو خیر ہم نے یہ کیا کہ پاکستان میں پہلی مرتبہ مذہبی معاملات میں اوپن ڈیبیٹ کا آغاز کروایا، جو پاکستان میں اس سے پہلے کبھی نہیں ہوا. اور ایک اور دوسرا مسئلہ، دوسری اچھی بات یہ ہے کہ پاکستان میں کوئی پروگرام ایسا نہیں ہوا کہ جو کوئی، یعنی کوئی 13 سال تو گزر چکے ہیں ہمارے پروگرام کو ڈیلی ہم پیش کرتے ہیں دنیا ٹی وی سے، صبح 7 سے 8 پیام صبح. 13 سال گزر گئے اور یہ 14واں 4000 سے زائد آپ پروگرام بھی مختلف 4000 سے زیادہ پروگرام ڈیلی چل چکے ہیں. ڈیلی پروگرام یہ چل چکے ہیں الحمدللہ الحمدللہ. خیر 2002 سے 2005 تک میں جیو میں رہا. اور جیو سے جسے کہتے ہیں کہ باقاعدہ اوپننگ پی ٹی وی میں بڑے محدود تھے ہم. پھر کھل کر ہم نے پروگرام کیے اور 3 سال پروگرام کیے. اور جیو نے اصل میں مجھے شناخت دی، اور میرا پروگرام تھا الف کی وجہ سے میری شہرت ہوئی. الحمدللہ الحمدللہ نیک نامی ہوئی کہ پاکستان میں کم از کم اس طرح یعنی علمی موضوعات پر اس شان کے ساتھ بات ہو سکتی ہے جس میں کوئی عامیانہ پن نہیں، کوئی بازاری پن نہیں. ہم نے اس کی ایک سطح رکھی. آپ کی زندگی میں آپ کے نام کا پہلا اور آخری حرف دونوں کا بڑا مشترکہ ہر جگہ پہ شمولیت ہے. جیسے الف ہے تو اللہ کے نام سے لے کے، اور جو آخر کا آمد کا دال ہے، دنیا سے لے کے درد دل، اور بہت ساری چیزیں آپ کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں کہ آپ اسٹارٹ اور پہلے نام کے الفابیٹ پہ کھیلتے رہے دنیا میں. بھٹو صاحب یہ مقدرات کی بات ہوتی ہے. میرا ماسٹرز ہے انٹرنیشنل ریلیشنز میں. تو اس زمانے میں مڈ 80s میں کیا ہوتا تھا کہ سی ایس ایس کی بڑی اہمیت ہوتی تھی. تو کلاس کے ہمارے لڑکے اور لڑکیاں جو تھے وہ اکثر یہ کہتے تھے بس ہم لوگ بس یہاں سے فارغ ہوں گے، افسر بنیں گے، اور ہم جائیں گے اور ڈی ایم جی جوائن کریں گے وغیرہ وغیرہ. تم کہاں جاؤ گے؟ میں فارن سروس جاؤں گا وغیرہ. تو آپ دیکھیے کہ ہماری بھی ذہن میں یہ تھا کہ ہم ماسٹرز کریں گے انٹرنیشنل ریلیشنز میں. ہو گیا، سی ایس ایس کا ایگزام دیں گے، کوئی اچھا گروپ مل جائے گا. ڈی ایم جی سب سے اچھا گروپ سمجھا جاتا ہے، اگر وہ مل گیا تو بہت اچھا ہے.
ورنہ ہم نیچے کہیں آ جائیں گے. پھر آپ نے کوشش کی, ٹرائی ماری؟ نہیں ماری. میں نے یہی کہ یہ عرفت ربی بفسق العزائم. حضرت علی فرماتے ہیں کرم اللہ وجہہ کہ میں نے اپنے ارادوں کے ٹوٹنے سے اپنے رب کو پہچانا. جو بات میں کر رہا تھا نا تقدیر کی اور کہاں سے چلے تھے کہاں پہنچے معلوم ہی نہیں ہوتا ہے. جیسے آپ نے کہا نا کہ الف کا یعنی الف کا سلسلہ اور الف کی شمولیت میرے نام میں وغیرہ, یہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ بندہ الگ سے پروگرام, ساری چیزیں, بہت ساری چیزیں. جی بالکل. پھر میں جب اے آر وائی آیا تو وہاں سے آغاز شروع کیا, دنیا ٹی وی جوائن کیا 2011 میں. 2004 میں آپ نے آرٹس کونسل کی الیکشن میں حصہ لیا اور بڑے نام کامیڈین معین اختر کو ہرایا. تو اتنے بڑے اداکار کے ساتھ کیسے پنگا لے لیا آپ نے؟ وہ بھی کامیڈی سب سے پنگا لیتا تھا, آپ نے کیسے پنگا لیا اسے؟ نہیں وہ بس ایسے, وہ بڑے آدمی تھے الحمدللہ, وہ تو بڑے شاندار آدمی تھے. معین اختر میرے دوست تھے اور الحمدللہ 2004 میں ایسا ہوا کہ معین اختر صاحب کو شکست ہوئی, ہم فاتح قرار پائے. اور بڑی خوشی کی بات یہ ہوئی کہ اس خبر کو بی بی سی نے بھی نشر کیا. انیق احمد ادب تہذیب کے حوالے سے بڑا ایک پہچان ہے, اینکر بھی ہے, ادیب بھی ہے. یہ سب کچھ ہوتے ہوئے انیق احمد وزیر کیسے بنا, اس کی کیا وجہ تھی؟ جبکہ آپ سیاست کو کسی دور میں مائے فٹ بنا نہیں مانتے تھے, پھر وزیر بھی بنے. آپ کی سیاست جب نہیں سمجھتے تو پھر کیوں اس طرف؟ میں عرض کرتا ہوں آپ سے کہ آپ نے بالکل ٹھیک بات کہی کہ پریکٹیکل پالیٹکس میں کبھی نہیں آیا. میرا کسی سیاسی جماعت سے کوئی تعلق نہیں رہا نہ ہے, اور میرا خیال ہے کہ آئندہ بھی نہیں ہوگا. تو آپ کے سوال کے جواب میں صرف یہ عرض کروں گا کہ کچھ لوگوں نے شاید یہ سوچا ہوگا کہ اس آدمی میں پوٹینشل ہے, یہ ڈیلیور کرے گا اور پاکستان کے لیے کنٹریبیوٹ کرے گا, اس کو ہم لے آتے ہیں. 7 مہینے تقریباً 7 مہینے ہم وزیر رہے. مجھے خود نہیں کہنی چاہیے یہ بات, لیکن جو کنٹریبیوشنز اپنی منسٹری کے حوالے سے, مذہبی امور کے حوالے سے کنٹریبیوشنز, میرا خیال ہے کہ شاید کوئی بڑی کنٹریبیوشنز ہم کر کے آئے ہیں. کبھی نہیں ہوا پاکستان کی تاریخ میں کہ آنے والا حج پچھلے حج سے سستا ہو. ہم نے آتے کے ساتھ 1 لاکھ روپے حج کیا. 2023 کا حج 11,75,000 کا تھا, یہ 24 کا حج 10,75,000. کیسے کم کرا, لوگوں کو 1 لاکھ کم ہو گیا حجاج کے لیے. اکثر وہاں پہ ان اداروں میں مذہبی امور میں بڑی کرپشن اور بہت سے لوگوں کے معاملات رہے, تو لوگ بڑے اربپتی بن گئے. آپ نے 7 مہینے میں پیسے کمائے یا اداروں کو یا لوگوں کو لیف دیا؟ بس ہم اپنی, میں نے کہا نا کہ میں اپنی زبان سے نہیں کہنا چاہتا, لوگوں سے پوچھیں کہ ایک وزیر آیا تھا اور اس کا نام تھا انیق احمد, اس سے کچھ کنٹریبیوشنز کی پاکستان کے لیے, عوام کے لیے, حجاج کے لیے, کیا کنٹریبیوشنز تھیں. اور بس میں کیا عرض کروں, دیکھیے ہم نے صرف یہی کام نہیں کیا کہ 1 لاکھ پیکج کم کر دیا حجاج کا. ہم نے جو ایئر ٹکٹ ہے, ایئر ٹکٹ پچھلے سال 2.5 لاکھ کا تھا, ہم نے اس سال وہ 2.5 لاکھ سے آگے بڑھی. ڈالر اوپر گیا ہے, مہنگائی زیادہ ہوئی ہے, ہم نیچے لے آئے, ایئر ٹکٹ کو بھی نیچے لے آئے. اکثر آپ کے پاس جب فائل لے کے آتے تھے تو آپ ان کو پیارے صاحب, محترم سائیں, محترم صاحب کر کے ان کے فائل روک کے پڑھتے تھے, تو وہ افسر حیران اور پریشان ہوتے تھے, یہ کیا کہانی ہوتی تھی؟ اچھا یہ بھی آپ کو معلوم ہو گیا, الجھتے تھے. اچھا یہ آپ نے مجھے یاد دلا دی یہ بات, اور مجھے خوشی ہے کہ آپ کو نے یہ بات معلوم کی. بھٹو صاحب, میں نے کبھی کوئی فائل بغیر پڑھے سائن نہیں کیا. وزیر کے لیے ضروری ہے کہ وہ فائل پڑھے. وہ تو اس کی ڈکٹیشن سن کے پوری بس سائن مارتے تھے, انیشل مارتے تھے, آپ روک دیتے تھے, پڑھتے تھے. اور یہ کہ یہ جناب, میں سائن کیسے کروں, آپ فائل یہاں چھوڑ دیجئے اور چلے جائیے, میں فائل پڑھنے کے بعد سائن کروں گا. کرپشن کی آپ بات کر رہے تھے, میرا کوئی دعویٰ نہیں کہ کرپشن کو میں نے مکمل ختم کر دیا, لیکن کوئی کرپشن پکڑی بھی صحیح یا ماضی کی یا سر بہت ساری ہیں. میں نے ان کی انکوائریز وغیرہ کروائیں اور ان پر ایک شور مچایا. ہاں وہ انکوائریز وغیرہ ان کی کروائیں, باقی یہ کہ وہ کام تو ہوتا ہے نا کنسرن لوگوں کا کہ وہ کریں. پھر دوسری بات یہ تھی کہ ہم تھے انٹرم, ہم فل فلیجڈلی منسٹر نہیں تھے. ہم ایک حد تک چیزوں کو سدھار سکتے تھے, وہ ہم نے سدھارا. پاکستان سے خواتین جاتی ہیں حجاج,
ان کا جو عبایا ہے، یہ جو موبائل میں ایپ ڈال دی، موبائل کے اندر ہر حاجی کے پاس ایک ایپ ہے، تمام انفارمیشنز اس ایپ میں ہر حاجی کے پاس پہنچ رہی ہیں، کب ان کو جانا ہے، کب آنا ہے، منی میں کہاں رہیں گے، مکہ میں کہاں رہیں گے، مدینہ میں کہاں رہیں گے، مکہ سے کون آپ کو لے کے جائے گا مدینہ کی طرف، مدینہ سے واپس کب آئیں گے، یہ ہر انفارمیشن آپ کو آپ کے ایپ کے ذریعے مل رہی ہے۔ آپ وزیر رہے اور اینکر رہے، دونوں میں الگ الگ نشہ ہے، تو اینکر کا نشہ زیادہ طاقتور تھا یا وزیر کا؟ کیونکہ مفت کا پروٹوکول، گاڑیاں، سہولیات، اور بہت سارے لوگوں میں سریا لگ جاتا ہے، گردن میں، واسکٹ میں، کپڑوں میں سریا لگتا ہے، تو آپ میں سریا کیوں نہیں لگا؟ باقی لوگوں کا سریا دیکھ کے کیا سمجھتے تھے؟ یا آپ میں اس طرح کا سریا لگا؟ اس کا تعلق اینکر سے یا وزیر سے نہیں، اور عام زندگی میں بھی ہم لوگ دیکھتے ہیں ایسے لوگ۔ دیکھیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک فرمان ہے کہ اے اللہ، مجھے میری نظروں میں چھوٹا اور سامنے والوں کی نظروں میں بڑا بنا دے۔ بڑا بنا دے، عزت دے۔ بس آدمی سر جھکا کے رہے تو اللہ تعالیٰ مقامات بلند کر دیتا ہے۔ یہ چیزیں، یہ حب جا اور حب مال، بہت سارے لوگ تو جب اترتے ہیں، چاہے وہ نگران ہو یا مکمل وزیر ہو، کنٹینیو، مگر اس کے بعد وہ دوبارہ اسی نشے میں آنے کے لیے دوڑتے ہیں، ہر قربانی ہے، ہر چیز کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں، آؤ بھگت بھی کرتے ہیں۔ یہ آدمی کو سمجھنا چاہیے، سوچنا چاہیے کہ یہ جو عہدے ہوتے ہیں یا یہ مال جو ہوتا ہے نا، یہ ہم اس کے مالک نہیں ہوتے، ہم اس کے امین ہوتے ہیں، کسٹوڈین ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ بس ہم سے کام لے، انسانیت کی بھلائی کا کام لے بس، اور جب آدمی جائے دنیا سے تو نفس مطمئنہ کے ساتھ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ہمارے ملک میں جو اب تک حکومتیں بن رہی ہیں، چاہے نگران یا دوسری حکومتیں، وہ امین بن کے رہے، یا سیاست کرنے آئے، سیاست کے اوپر سیاست کر کے؟ بہت سارے ایسے بھی 2200 لوگ ہیں جو سیاست کو ہی دھندا سمجھتے ہیں، اس کے بعد ان کا کوئی دھندا نہیں، کوئی کاروبار نہیں، کوئی ان کے آمدنی نہیں، اسی سیاست پہ، اسی دھندے پہ پورے ملک میں حکمرانی بھی کر رہے ہیں، کما رہے ہیں، کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں اور قابض ہیں، تو وہ سب کچھ کیا ہے پھر؟ نہیں، آپ نے اپنے سوال کا جواب خود دے دیا کہ جو کچھ اس ملک میں ہو رہا ہے، ہمارے ملک کے جو حالات ہیں وہ بتاتے ہیں کہ جو لوگ یہاں کام کر رہے ہیں، اور خاص طور پہ بڑے، کیا ان کے ذہن کے کسی گوشے میں یہ بات ہے کہ ریاست کی خدمت کی جائے، عوام کا خیال رکھا جائے؟ معاملہ ہوتا ہے ایک جواب دہی کا کہ آپ کس منصب پر ہوں۔ وہ آپ نے بات کی نا کہ اینکر اور منسٹر، خواہ آپ اینکر ہوں، خواہ آپ منسٹر ہوں، مجھ سے اچھا کتنے اینکر یہاں ہوں گے اس معاشرے میں، لیکن اللہ نے اینکر کے طور پر انتخاب کیوں کیا؟ کوئی وجہ ہوگی نا، تو کیا میں اس انتخاب کو درست ثابت کر رہا ہوں؟ نمبر ایک۔ نمبر دو، ایک منسٹر، کتنے منسٹر ہوتے ہیں، آتے ہیں چلے جاتے ہیں، لیکن آپ کو اچھے الفاظ میں یاد رکھا جائے۔ نمبر دو، یہ ریاست، یہ پاکستان، یہ ہماری پہلی محبت ہے، اس کے لیے کیا کچھ کنٹریبیوشنز کر کے آپ جا رہے ہیں یا اس مملکت کو نقصان پہنچا کے جا رہے ہیں؟ ورنہ انسان کی جو زندگی ہے نا بھٹو صاحب، اِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ یہ ہمارا قرآن ہمیں بتاتا ہے نا کہ میری نمازیں، میری قربانیاں، میری زندگی، میری موت سب اللہ کے لیے ہے، تو ہمارا تو کچھ بھی نہیں ہے نا، سب اللہ کا ہے۔ اللہ کا ہے۔ اور آپ نے ہمیشہ فرقوں کے حوالے سے، خاص کبھی کر نہیں، کے اتحاد شیعہ اور کی سنی کے حوالے سے اتحاد کی بات کی، اور وہاں جامع نہیمیہ میں ایک بار آپ نے میڈیا سے خطاب بھی کرتے ہوئے کہا کہ چین اور سین یہ ایک ہی لفظ ہے، ایک ہی دین کا میں نے یہ مذہب کہا ہے۔ تھا کہ حروف تہجی حروف میں تہجی جس طرح سین اور شین ساتھ ساتھ ہیں، ساتھ ساتھ اس طرح سنی اور شیعہ ساتھ ساتھ ہیں۔ یہ صرف معاملہ پاکستان میں زیادہ ہے، شیعہ سنی، باقی ملکوں میں ہم کم دیکھتے ہیں، کیا وجہ ہے؟ کون سنی شیعہ ان کو بنانے میں لگے ہوئے ہیں؟ آپ وزیر بھی رہے۔ بر صغیر کا اسلام، یعنی انٹرپریٹیشن آف اسلام، اور وہ اس میں بڑی چیزیں ہیں، لیکن اصل معاملہ یہ ہے کہ ہمارے خاص طور پہ علماء، ذمہ داران، حکمران کیا ان معاملات کو ختم کرانا چاہتے ہیں؟ جب ایک عالم دین ممبر پہ آتا ہے نا، اس کو چاہیے کہ وہ اتحاد کی بات کرے، اور وہ کہے کہ نہیں، شیعہ اور سنی کوئی 97-98% مشترکات ہیں نا، تو اگر 1-1.5%، 2% اگر کوئی اختلاف ہے، اور وہ اختلاف بھی علمی اختلاف ہے، تو اس کو، علمی اختلاف کو
مخالفت نہ بنایا جائے. مخالف نہ بنا جائے. ہمارے یہاں بہت سارے جو غیر مذہب ہے پاکستان میں خاص کر کے, جی. وہ اپنے آپ کو یہاں پہ فیل نہیں کرتے, محسوس نہیں کرتے کہ وہ یہاں پہ کوئی ان کے تحفظ ہے, یا ان کے مسائل کے حوالے سے بڑی آوازیں آتی رہتی ہیں. سندھ میں بات کریں تو کچے اور پکے کے ڈاکوؤں کی وجہ سے وہ لوگ چھوڑ رہے ہیں. کس طرح ہم اپنی اقلیتی برادریوں کو تحفظ دے سکیں؟ آپ نے کیا اقدامات اٹھائے؟ جی ہاں, بڑا اچھا سوال ہے. اچھا, ریلیجس افیئرس کے ساتھ ساتھ میرے پاس انٹرفیتھ ہارمنی بھی تھا نا, بین المذاہب ہم آہنگی, تو وہ بھی تھا. تو اس سلسلے میں پہلی بات تو میں یہ عرض کروں گا کہ اس سوال کے جواب اگر کوئی غیر مسلم یعنی ان سے آپ پوچھیں تو وہ جواب اس کا بہت بہتر دیں گے کہ جب یہ وزیر تھا یہ آدمی اس نے کیا کیا. لیکن میں عرض کر دیتا ہوں آپ کی بات کے جواب میں کہ وہ ہمارے پاس ہندو ہوں, وہ ہمارے پاس سکھ ہوں, وہ ہمارے پاس کرسچن ہمارے بھائی ہوں, پارسی ہو, پارسی بہت کم ہے ہمارے پاس, ہے نا. پاکستان 900 کے قریب, 1000 کے قریب. جی, ہمارے پورے پاکستان میں 800-900 لوگ ہیں. میرا خیال یہ ہے کہ جو ہمارے غیر مسلم بھائی ہیں پاکستان میں رہتے ہیں, اتنا جو کنجینیل انوائرمنٹ ہے انہیں ماضی میں کبھی نہیں ملا ہوگا جتنا میری دور وزارت میں انہیں ملا. ہم نے ان کے لیے یعنی ان جو فنڈز کی فراہمی ہو, یعنی اب اپنے جو چرچز ہیں یا اپنی جو عبادت گاہیں ہیں غیر مسلموں کی, ان عبادت گاہوں کی جیسے مرمت ہے یا ان کے لیے کچھ چیزیں چاہیے, ایک فنڈز ہوتے ہیں ہمارے پاس کچھ. ہم ان کو نے کہا آپ صرف آئیے, ڈائریکٹ آئیں, دروازے کھلے ہوئے ہیں. اور میری دور وزارت میں کبھی میرے کمرے کا دروازہ بند نہیں ہوا. جو بھی آنا چاہتا ہے, جو شخص بھی آنا چاہتا ہے وہ آئے اور بتائے. اور دین اینڈ دیئر ہم نے فوری طور پر فیصلہ کیا. ایک بات اور, ہمارے پاس ہمارے آفس میں کبھی بھی کوئی فائل 30 منٹ سے زیادہ نہیں رکی. 30 منٹ کے اندر وہ فائل آگے چلی جاتی, اس پر آرڈرز ہو چکے ہوتے. تو ہم نے فوراً یہ کام کیا. ابھی ایک بہت بڑا کام ہوا تھا, ایک یہ بابا گرو نانک کی کا جنم دن تھا, تو اس پر بہت سارے یعنی کوئی 30-32 ہزار سکھ جمع تھے. اور ننکانہ صاحب میں گیا, اور جو تقریر میں نے وہاں کی بس وہ کسی سے پوچھیے گا. آپ گئے سب جگہ جاتے رہے؟ ہر جگہ گیا میں, ہر جگہ سب کی عبادت گاہوں میں, چرچوں میں جاتے رہے؟ ہم نے چرچز میں انٹرفیتھ ڈائلاگز کروائے. سینٹ پیٹرک میں, یہ کراچی کا سینٹ پیٹرک مذہبی ہم آہنگی پہ بڑا سیمینار ہوا. یہ الخلق و عیال اللہ, تمام مخلوق اللہ کا کنبہ ہے, تمام مخلوق اللہ کا کنبہ ہے یہ. تو ہم اور آپ سب جتنے انسان ہیں, ہمارا مقام کتنا بلند ہے انسان کی حیثیت سے. پھر ہم مختلف ذاتوں میں بڑھ گئے, لیکن صرف شناخت کے لیے. آپ بھٹو ہیں, میرا بھی ایک خاندان ہے, ایک سلسلہ ہے, لیکن ٹھیک ہے, شناخت کے لیے آپ کا جو سلسلہ ہے وہ بھٹو ہے, میرا ایک ہے, ان کا سب کا الگ الگ ہے. یہ صرف شناخت کے لیے ہیں. برتری ہوگی تو صرف تقوی کی بنیاد پر. یہ قرآن کہہ رہا ہے کہ اِنَّ اَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ, تم میں بہتر وہ ہے کہ جو تقوی میں برتر ہو. تو اس میں ہم کیا یعنی یہ احکامات صادر کریں کہ یہ غیر مسلم ہے, یہ واجب القتل ہے, ایسا نہیں ہے. بلکہ اپنے اخلاق کے ذریعے غیر مسلموں کو دائرہ اسلام میں لائیں, اپنے بہترین اخلاق کے ذریعے. اور غیر مسلم اگر یہ کہتا ہے کہ اس آدمی کا اخلاق اتنا اچھا ہے, تو ان کے رسول کا اخلاق کتنا شاندار ہوگا. سب لوگوں کا سوال ہے کہ آپ کا وزیر کا جو قرعہ فعال وہ کیسے نکلا؟ ہاں, وہ میں نے وہی عرض کیا تھا نا آپ سے کہ ہو سکتا ہے کہ میری جو کنٹریبیوشنز ہیں اس مملکت کے لیے, اس سوسائٹی کے لیے, شاید وہ انہیں پسند آئی. اور انہوں نے ایک دن کال آئی کہ آپ صبح آ جائیے. تو ہم آپ کو وزیر مذہبی امور, مجھ سے پوچھا آپ کی کنسنٹ, میں نے کہا. میں نے کچھ لوگوں سے, اپنے جو لوگ ہیں میرے اپنے جو مرشد ہیں, میں نے ان سے یہ پوچھا. اب وہ لوگ کہتے ہیں کہ آپ کے مرشد کون اور آپ کے بڑے کون؟ تو لاہور میں ایک بزرگ ہیں احمد جاوید صاحب. میں نے احمد جاوید صاحب سے کنسنٹ لی ان کی. انہوں نے کہا آپ جائیے اور آپ اپنے حصے کا کام کر آئیے.
آپ جانتے ہوں گے احمد جاوید صاحب کو، ایک بہت بڑے بزرگ ہیں. تو میں کوئی یعنی 97 کا مطلب ہو گیا 27 سال سے میں ان کی خدمت میں حاضری دیتا ہوں. مرشد نے یہ کہا کہ ہاں آپ جوائن کر لیجئے تاکہ آپ کچھ کنٹریبیوٹ کریں ریاست کے لیے. بہت سارے نگران وزیر ایسے بھی تھے صرف نگران تھے، وزیر نہیں تھے، تو یہ کیا وجہ تھی؟ نہیں، ہر آدمی نے اپنے حصے کا کام کیا. میں اس بات سے مجھے اتفاق نہیں ہے. الحمدللہ ہمارے پاس جتنے لوگ موجود تھے، میں کیونکہ اندر بیٹھا، میں نے ایک ایک چیز دیکھی، کیبنٹ کی میٹنگز اٹینڈ کی، بڑے فیصلے ہوئے. ہر وزیر نے اپنے حصے کا کام کیا. یقیناً وہ شمشاد اختر ہوں، وہ گوہر اعجاز ہوں، وہ سرفراز بگٹی ہوں، یہ کوئی بھی وزیر ہو، سب نے کام کیا، سب بہت اچھا. یہ ندیم جان ہو، مدد علی سندھی ہوں، تو یہ سب دوست ہیں ہمارے. بلکہ پھر وہاں یہ ہوا کہ سب دوست بن گئے، سب بڑا اچھا رہا. پھر ہم کیونکہ منسٹرز جو انکلیو میں ہم سب کے گھر تھے، تو ہم شام کو بھی ساتھ بیٹھتے تھے، کبھی میں آپ کے گھر، آپ میرے گھر، ادھر ادھر. تو پھر یہ کہ ہماری فیملیز بھی ملتی تھیں آپس میں. تو بہت اچھا رہا. اور یہ کمیٹڈ لوگ، جو انتخاب ہوا ان افراد کا، میرا خیال ہے کہ جس نے بھی انتخاب کیا بہت اچھا انتخاب کیا. ہمارے پاکستان کی جب حکومت میں جو لوگ بیٹھتے ہیں، وہ چاہے نگران ہو، چاہے اقتدار میں ہو سیاسی، جب اسلام آباد کی دھرتی سے، مٹی سے واپس آتے ہیں تو وہ کہتے ہیں بڑی سخت مٹی ہے، تو بڑا اس کے سخت لفظوں سے بات کرتے ہیں. تو اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ جو میں نے محسوس کی وہ یہ کی کہ اسلام آباد کا مطلب ہے پاکستان. اسلام آباد میں دنیا بھر کے لوگ آتے ہیں. جو پالیسی میکرز ہیں، وہ پالیسی میکر جب بھی اپنا کوئی فیصلہ کریں، اس میں اپنا مفاد مائنس کر دیں، اسٹیٹ کا مفاد آگے رکھیں. جو تاثر آپ نے دیا نا کہ عوام کا، پورے ملک کے عوام کا تاثر یہ ہے کہ وہاں پر ایک بے حسی طاری رہتی ہے، اور ایک جسے کہتے ہیں بے اعتنائی طاری رہتی ہے. کوئی سروکار نہیں پاکستان سے، بس اپنا مفاد ہمیشہ پیش نظر رہتا ہے. اس بات میں جان ہے. تجربہ ہمارا بھی یہی رہا کہ مجموعی طور پر اسلام آباد کا جو مزاج ہے وہ اس قسم کا ہے. کیونکہ جیسے کراچی کا اپنا مزاج، لاہور کا اپنا، پشاور کا اپنا، کوئٹہ کا اپنا، وغیرہ وغیرہ، ہر شہر کا اپنا مزاج ہوتا ہے. اسلام آباد میں تو باہر کے لوگ آئے ہوئے ہیں نا، اکثریت ان لوگوں کی ہے جو اسلام آباد کے نہیں ہیں. تو انہوں نے ایک نیا مزاج اپنایا. وہ مزاج ہے کہ سروکار نہ رکھو کسی بھی چیز سے، اپنا مفاد پیش نظر رکھو، جو کہ ریاست کے شدید خلاف ہے. اس مزاج کو چینج کرنے کی ضرورت ہے. جو بھی اسلام آباد جائے، پاکستان فرسٹ، پاکستان پہلی محبت ہے، اس کا خیال ہمیشہ سامنے رکھے. ادروائز یہ معاملات یوں ہی چلتے رہیں. انیک امن تو ایک شاعرانہ مزاج، جیسے جون ایلیا، اپنا الگ مزاج، اپنا انداز، آج بھی اس کو ایک وکھری طبیعت سے یاد کرتے، اس کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا، اس کا شاگرد. تو وہ اسلام آباد کا مزاج کیسے سہ سکا؟ ہاں، یہ بہت اچھا سوال ہے. کمپرومائز کرنے پڑے. سمپل جواب یہ کہ کمپرومائز کرنے پڑے قدم قدم پر. بس میں یہی عرض کروں گا، کیونکہ ذہن بڑا کام، بڑا گول آپ کے سامنے ہو نا، تو پھر چھوٹی باتیں ہٹانی پڑتی ہیں. جب میں وہاں بیٹھا تھا تو بہت سارے کام ایسے ہوتے تھے کہ جس پر مجھے جبر کرنا پڑا. اگر میں اس پر ری ایکشن دکھاتا تو نقصان ہوتا. جیل یا ریل مل جاتی، جیل یا ریل بھی مل جاتی. نہیں، ایسا نہیں ہوتا. کوئی دیکھیے، جب آپ کلیئر ہوتے ہیں نا تو کوئی جیل ویل کچھ بھی نہیں نا، کچھ بھی نہیں ہوتا. باقی لوگوں کو کیوں جیل ملتی ہے؟ اکثر جیلوں میں پڑے ہوتے ہیں، چیخیں مارتے ہیں، بہت سارے سیاستدان پڑے ہوئے ہیں. اگر ایماندار ہے ایک آدمی، اگر ایماندار ہے تو نہیں ملے ہم گا. تو اب میں آپ سے کیا عرض کروں، میرے کئی دوست جانتے ہیں یہ بات. جب میں واپس آیا نا، اب میں شاید پہلی مرتبہ کسی کے سامنے یہ بات کہہ رہا ہوں، لیکن میرے دوستوں کا جن سے میں ادھار لیتا تھا، تو میں اس 7 مہینے میں تقریباً کوئی 40 لاکھ روپے کا مقروض ہو کر آیا ہوں. مقروض ہو کیا ہے؟ تو لوگ تو اربوں روپے کما کے بھی آ جاتے ہیں. یہ میرے دوست
بہت زیادہ آپ کے بھی ہیں وہ لوگ دوست، وہ میرا مذاق اڑاتے تھے. وہ کہتے تھے کہ یار یہ تو کیسا ہے. پھر گئے کیوں؟ نہیں گئے، جو میں اپنی کنٹریبیوشن بتاتا تھا انہیں تو وہ کہتے تھے ہاں بالکل پھر بہت خوش اچھا ہوتے کام تھے، کر رہے پھر ہیں. خوش ہوتے تھے. ہاں تو اصل میں ترجیحات کا مسئلہ ہوتا ہے. پہلے آپ یہ طے کر لیں کہ آپ کو کرنا کیا کرنا ہے. کیا ہے. قرآن فرماتا ہے کہ لا تلبسوا الحق بالباطل، حق اور باطل کو گڑمٹ نہ کرو. حق الگ ہے، باطل الگ ہے. ہمارے یہاں کبھی کبھار یہ ہوتا ہے کہ یہ واضح ہونا مشکل ہو جاتا ہے کہ حق کیا ہے اور باطل کیا ہے. جب آپ نگران وزیر بنے تو آپ کے یاروں کو بڑی حیرت ہوئی تھی، بڑے پریشان ہوئے تھے، تو یہ کہ کیا ہوا، اس کی کیا وجہ تھی؟ آپ کے میں یار نہیں سمجھتا کہ میرے جو آپ نے کہا یاروں، تو میرے جو یار ہیں ان کو حیرت نہیں ہوئی، تو ان کو معلوم تھا کہ یہ، کیونکہ ہاں ایک بات یہ بھی تھی یہ کہ جب گورنر تھے سندھ کے تو انہوں نے مجھے 2007-8 ہوگا، اس وقت بھی انہوں نے مجھے آفر کی تھی کہ میں آ جاؤں. تو پھر یہی میرے مرشد نے منع کر دیا تھا استاد منع کر دیا تھا اس وقت. ہاں مطلب آپ پیری اور مرشدی کو ماننے والے، اس سلسلے کو لے چلنے والے شخص ہیں. میرے بس سب میں میرے استاد ہیں، میرے مرشد ہیں، اور میں قدم قدم پر ان سے رہنمائی لیتا ہوں. اکثر ہم نے دیکھا ہے کہ پاکستان میں بہت پیری مریدی کے چکر میں بہت لوگ تباہ ہوئے، اور بہت سارے نسلیں تباہ ہوئی، اور بہت سارا ایک عجیب جعلی پن بھی چلتا ہے. تو وہ اس کو کس طرح ٹھیک نہیں، وہ الگ چیز ہے، وہ الگ چیپٹر ہے. میں اس طرف نہیں جا رہے. نہیں، اس طرف نہیں جاتے. کہ دیکھیے ہر 2 نمبری ہر شعبے میں ہے. ہوتی ہے. کیا صحافت میں نہیں ہے؟ ہم اور آپ بیٹھے ہوئے ہیں. کیا 2 نمبری اس میں نہیں ہے؟ کیا ڈاکٹرز میں نہیں ہے؟ کیا وکلا میں نہیں ہے؟ ہر شعبے میں جعلی پن موجود ہے. لیکن جب آپ کسی جینون آدمی کے حضور بیٹھتے ہیں، زانو تلمس طے کرتے ہیں، قرآن پر بات کرتے ہیں اور قرآن سیکھتے ہیں، تو بات کچھ اور ہوتا ہے. قرآن سیکھنے سے لے کے آپ نے دین کے حوالے سے بات کی، اور مارننگ شو کا یہ مزاج رہا ہی نہیں. مارننگ شو والے جاتے رنگ برنگی کپڑے، لڑکیاں، گلیمر، ڈرامہ، فیشن اور دلہن دولہا، یہ سارا مزاج. کیا آپ پہ ایسا کوئی دباؤ نہیں آیا ابھی تک؟ 13-14 سال سے آپ کنٹینیو کر رہے ہیں، تو رنگ برنگی شو آپ سے نہیں مانگتے؟ نہیں، الحمدللہ. اور پھر یہ کہ ایک اور بات آپ کے سوال میں ذرا سا اضافہ کروں کہ ہمارا جو پروگرام ہے، جو جس طرح آپ نے فرمایا تھا کہ کوئی 4000 پروگرام ہمارے ہو گئے، ہم اس میں بھی یعنی دینی معاملات میں کو بھی رنگ برنگا بنا سکتے تھے. آپ نے نہیں بنایا، وہ بھی نہیں. یعنی کوئی مسلکی اختلاف ڈال دیں. آج کل ویورشپ کے لیے لوگ یہ بھی لگے رہتے ہیں، آپ وہ بھی نہیں کر رہے. اب تو بڑھاپا آ گیا نا میڈیا میں. جوان ہے ماشاءاللہ، ابھی بھی جوان ہے. نہیں اب لیکن ہم نے ایک کمٹمنٹ کیا تھا، ہم بات کریں گے قرآن کی. پہلے پروگرام سے لے کے آج تک ہم ہٹے نہیں اس سے. اللہ تعالیٰ نے یہ ثابت قدمی بخشی. آپ کو جو مذہبی امور کی وزارت ملی اور ہم آگے کی، اس میں آپ کے لیے مشکلات اور چیلنجز کیا رہی؟ دیکھیے، آدمی ایماندارانہ انداز سے کام کرتا رہے، کوئی مشکل سامنے نہیں رہتی. ایک اور بات میں عرض کروں، جتنے میں نے بہت سارے کام آپ کے سامنے عرض کیے نا، یعنی اپنے کارنامے بیان کیے کہ میں نے یہ کیا، میں نے وہ کیا، میری وزارت کے زمانے میں میں یہ کرتا رہا. ان میں سے بہت سارے کام ایسے تھے کہ میں تنہائی میں بیٹھا ہوا ہوں، سوچ رہا ہوں، کہیں سے اللہ نے ایک بات میرے دماغ میں ڈال دی اور میں نے وہ کام کر دیا. میرے ذہن میں ایک بات یہ بھی تھی کہ میری جو بیوروکریسی ہے وہ میرے ساتھ تعاون نہیں کرے گی. میں آپ سے اب یہ عرض کروں، کیا میں بات کروں اب، یعنی میں حلفاً یہ بات کہتا ہوں کہ میں نے 2 سیکرٹریز کے ساتھ کام کیا، یا 2 سیکرٹریز نے میرے ساتھ کام کیا، آفتاب عبدالرانی صاحب اور اس کے بعد یہ تھے ڈاکٹر عطاء الرحمن صاحب. بالکل ایک ایسا فیملی والا تعلق، محبت کا تعلق. میرے ساتھ جو نیچے تھے اب جوائنٹ سیکرٹری سجاد یلدرم، وہ بھی ایک اللہ والا آدمی ہے. اور ہم اکثر و بیشتر ہم جو بات کرتے تھے وہ یہ کہ یعنی کہ بہتری کیسے پیدا کی جا سکتی ہے اور اللہ کا خوف دل میں رکھتے ہوئے. اچھا بھٹو صاحب، یہ ہے اسٹڈی روم، کوئی رفیق نہیں ہے کتاب سے بہتر. بس میں یہاں اسی پہ ہوتا ہوں، یہیں لکھتا رہتا ہوں، یہیں پڑھتا ہوں. کیا لکھتے ہیں زیادہ تر؟ سر جیسے میں نے عرض کیا، آپ جانتے ہیں نا کہ ہمارے پاس تو صرف زیادہ تر قرآن شریف کے نسخے. اب یہ تفسیر پہلی کتاب جیسے ابھی آپ نے اٹھائی، یہ بڑی نایاب کتاب ہے. تو یہ جو مولانا ایوب دہلوی صاحب، بہت بڑا نام،
بڑا نام ہے، بہت بڑا نام. تفسیر نمونہ، تفسیر نمونہ. یہ جو شیعہ تفاسیر میں نمبر 1 ہے. تفسیر نمونہ یہ سب سے اوپر ہی رکھی ہوئی ہے. آپ یہ دیکھیں. اب آپ یہ دیکھیں کہ یہ ہیں پروفیسر حافظ محمد سعید صاحب. حافظ سعید صاحب، یہ حافظ محمد سعید صاحب یہ تعلیم یہ قرآن، اہل حدیث، اہل حدیث، عالم دین. حافظ محمد سعید جانتے ہیں نا؟ بالکل جانتے ہیں، بڑے نام ہے. اب یہ عالم دین حافظ ہے. محمد سعید صاحب کی یہ ہے تبیان القرآن. تبیان القرآن. یہ بریلوی مکتب فکر کی بہترین تفسیر ہے. یہ غلام رسول سعیدی صاحب سعیدی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، یہ ان بڑا کی نام ہے. تفسیر ہے. تو اب آپ یہ دیکھیں، مطلب سارے ہمارے جتنے مذہب کے حوالے سے فرقے ہیں تو سب کو آپ پڑھ رہے ہیں. جی تمام سمجھ رہے ہیں. فرقے نہیں، مسالک ہیں، مسالک ہیں. سوچنے کا انداز ہوتا ہے. منزل ایک ہے، منزل ایک ہے. راستے مختلف ہیں. یہ معرف القرآن. یہ منزلیں الگ کیوں ہوئی ہیں؟ وجہ کیا ہے اس کی؟ نہیں، راستے الگ ہیں. راستے الگ ہوا کیا؟ منزل ایک ہے ہے تو راستے الگ ہوئے کیوں ہے؟ وجہ کیا ہے؟ دیکھیے، قبرستان میں اختلاف نہیں ہو سکتا. انسان ہے، اختلاف جب ہوگا. قرآن ایک ہے، مذہب ایک ہے، دین ایک ہے، سوچنے کا منزل انداز- ایک ہے، تو سوچنے کا سوچنے کا انداز کہاں سے بگڑا؟ بگڑا کیسے؟ بگڑا نہیں ہے. یہ اس میں خیر موجود ہے. خیر ہے. کیا صحابہ کے درمیان کسی علمی موضوع پہ اختلاف نہیں ہوتا تھا؟ ہوتا تھا، لیکن ایک دوسرے کی نیت پہ شک نہیں کیا جاتا. نیت پہ شک نہیں کیا یہ جاتا بیچ تھا. میں رہ گئی. ابھی بات آپ نے رکھ دی. یہ معرف القرآن ہے. معرف القرآن مفتی محمد شفیع صاحب، بڑا نام تھا. مفتی اعظم پاکستان، یہ معرف القرآن. اب آپ یہ دیکھیں، آپ کو مزہ آئے گا. اب یہ کتاب جو ابھی دیکھ رہا تھا میں ابھی، سرحان میر کے، یہ احمد جاوید صاحب. احمد جاوید کے. یہ ادیب بھی ہیں، شاعر بھی ہیں، اور ماہر لسانیات بھی ہیں، جو اپنے مرشد کی بات کر رہا تھا. یہ ان کی کتاب ہے، ان کی کتاب ہے سرحان سرحان میر میر کے، کے. احمد جاوید صاحب کی. تو یہ کتاب بھی زیر مطالعہ اس میں سے ہے. کیونکہ ادب کیا کرتا اپنے ہے، مرشد کی کون سی خاص چیز جو آپ یاد بھی رکھتے ہیں، پڑھتے بھی ہیں؟ مرشد کی کون سی چیز؟ یہ مشکل ایک چیز تھوڑی ہے، بہت ساری. بہت ساری جو آپ کو پسند ہو، اس میں کوئی چیز ایسی مرشد کا بتائیں. کھراپن، کھراپن، اپنی بات کو بالکل وضاحت سے بیان کرنا، اور اس میں کوئی اف اینڈ بٹ نہیں آتے. قولوا قولا سدیدا، جو بات کہو بالکل صاف صاف بات کہو. آپ کے بھی کوئی شاگرد بنے ہیں؟ آپ بھی کوئی مرشد بننا چاہتے ہیں؟ نہیں، نہیں بننا اس چاہتے لائق نہیں ہوں. اور کوئی آپ کو جو فالوورز ہیں، جو آپ کو سنتے ہیں، لوگ ایسے بس وہ آپ کو کوئی پیر بنا کے بیٹھا ہو تو اگر کوئی ملتے ہیں تو کیا کہتے ہیں آپ کو؟ کبھی کبھی کوئی ایسا ملا، کوئی ٹکرایا؟ بہت سے لوگ ٹکراتے ہیں ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم نے بہت سیکھا آپ سے سیکھا. تو ہم کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے. اکثر بھی یہیں سے سو بھی جاتے ہیں اسی کے کمرے کے اندر، پھر لکھتے پڑھتے ہوئے جی یہ کمرہ سو جاتے ہیں. بھابھی وغیرہ تنگ نہیں کرتی. ہاں، یہ میرا بیٹا عماد ہے. اس کی یہ جب پڑھ رہا تھا سڈنی میں، تو میں ایک مرتبہ گیا تھا سڈنی اس کے پاس، بلکہ 2 مرتبہ گیا تھا. تو یہ بھی کوئی میرا خیال ہے کہ 8-10 سال پہلے کی بات ہے. یہ سعد، عباد اور عماد، یہ میرے تینوں بیٹے ماشاء اللہ. ہاں، تینوں بیٹے. یہ جب یہ بڑا بیٹا میرا انگلینڈ سے پڑھ کر آیا تھا، تو پھر یہ میری وائف ہے، یہ میرے تینوں بیٹے، اور یہ انیق ایک تصویر بڑی آپ کی ہیرو والی نظر آ رہی ہے، فلمی انداز کی. تو کیا آپ کو جوانی میں کوئی ایکٹنگ کا شوق بھی رہا یا نہیں؟ نہیں رہا، ایسا کوئی شوق نہیں ہے؟ یا کچھ لوگوں کو شوق بھی ہوتا ہے ایکٹنگ کا، گانے کا، پر مگر آپ کی فیملی سخت رہی مذہبی، اس وجہ سے ڈرتے رہے، ایکٹنگ کا شوق نہیں کیا؟ یہ وجہ ہو سکتی ہے. اچھا، یہ بھی کچھ یہ کتابیں ساری پڑھی ہوئی ہے. یہ کچھ تفاسیر ہیں، اور یہ اب آپ دیکھیں، یہ ابن قیم کی زاد المعاد ہے. اچھا، اب یہ المیزان ہے، یہ بھی تفسیر ہے، یہ شیعہ تفسیر ہے. شیعہ تفسیر. ہاں، لیکن آپ یہ دیکھیں نا، یہ ایک تنوع ہونا چاہیے، آدمی کو محدود نہیں ہونا چاہیے. اچھا، یہ ایک ماضی کی تفسیر ہے، بہت پرانی، مواہب الرحمن. یہ سید امیر علی ملی آبادی کی تفسیر ہے. یہ بڑی کمال تفسیر ہے، لیکن اس میں، اور یہ بہت پرانی تفسیر ہے. اس کا آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ اس کا جو کتابت ہے یہ کتنی پرانی ہے، اور اس کو یہ بڑے دقیق موضوعات ہیں اس. اچھا، اب یہ دیکھیے، امام فخر الدین رازی کی تفسیر ہے، تفسیر کبیر. اس کا ترجمہ، یعنی یہ تفسیر کبیر
یہ امام فخر الدین رازی اللہ اکبر، یعنی اس پر اجماع ہے کہ اس سے بڑی تفسیر نہیں لکھی گئی، لیکن ترجمہ بھی اس کا آج تک مکمل نہیں ہوا۔ کیا وجہ ہے اس کی؟ مشکل ہے۔ مشکل ہے۔ انیک احمد ایک انسان ہے، یقیناً زندگی میں کھاتے پیتے ہیں، زندگی گزارتے ہیں، اچھے کپڑے پہننا بھی ہر ایک کا شوق ہوتا ہے۔ انیک صاحب کیا کھانا میں آپ کو پسند ہے؟ اور چائے تو ماشاءاللہ ایک مسالے والی چائے، مدینے کی کھجوریں بھی موجود ہیں۔ سبحان اللہ جی، یہ مسالے والی چائے اور مدینے کی کھجوریں یہ مجھے بہت پسند ہیں اور یہ ناگزیر ہیں، یہ ہمیشہ رہتی ہیں میز پر۔ ہمیشہ رہتی ہیں۔ جہاں تک کھانے کا تعلق ہے، ہاں بہت چٹورے ہیں، بہت اچھے کھانوں کا بہت شوق۔ کیا کیا کھاتے ہیں چٹورے پن میں؟ کیا کیا؟ سب سے زیادہ کوئی مٹن پہ توجہ زیادہ ہوتی ہے۔ مٹن کو نام، مٹن جی بالکل، وہ روسٹ ہو، کڑھائی ہو وغیرہ وغیرہ۔ مٹن مجھے یعنی مٹن فرائض میں شامل ہے۔ جیسے سی فوڈز ہیں، مجھے سی فوڈ بہت پسند ہے، یعنی فش اور پرانس کی حد تک بس۔ چکنائی والے کھانے زیادہ کھاتے ہیں؟ ہاں میں کھاتا ہوں، لیکن الحمدللہ ڈرتے نہیں ہیں کہ اس میں کولیسٹرول، دل کے مرض، مسائل ہوں گے؟ چلنا پھرنا وغیرہ اچھا رہتا ہے۔ واک ہے آپ کا؟ جی۔ کتنا واک کرتے ہیں ڈیلی؟ کوئی 20-25 منٹ۔ فلمیں دیکھنے کا شوق؟ نہیں، ٹائم نہیں ہے۔ کبھی پہلے جوانی میں بھی نہیں؟ ہاں اس وقت بہت دیکھی ہے۔ کون سی دیکھتے تھے؟ کس طرح کی دیکھتے تھے؟ بھائی وہ کالج کے زمانے میں بس وہ دیکھیے پاکستانی سینما جو ہوتا تھا، یا اس زمانے میں پھر وہ وی سی آر پہ فلمیں آنی شروع ہو گئی تھیں۔ وی سی آر اپنی کوئی لے کے رکھی ہوئی تھی؟ نہیں؟ ہاں تو اس پر دیکھتے تھے، لیکن وہ ایک بس جب اس وقت ہماری عمر ہوگی 18-20 سال 22 بابا سے کوئی مار ملتی تھی فلم دیکھنے؟ نہیں، خوف ہوتا تھا کہ پکڑ نہ جاؤں سینما میں اچانک؟ بڑا خوف ہوتا ہے کہ خبر بھی نہیں مل جائے۔ کبھی پکڑے گئے سینما میں؟ کبھی نہیں، کسی فیملی نے پکڑا کہ فلم دیکھ رہا ہے؟ نہیں، وہ ہمیں ڈر یہ تھا کہ کوئی گھر پہ اطلاع نہ کر دے۔ تو ہم لوگ کزنس وغیرہ ہم لوگ جاتے تھے چھپ کر، بہت ہی شدید خوف کے عالم میں۔ اور بس یہ بہت ہی ہمارا جو ماحول تھا، جیسے میں نے بتایا، بہت ہی ایک ہمارا دینی ماحول، اور ایسی جکڑ بندیاں بہت تھیں، تو وہ ہم اس طرح ہم نے سانس لی۔ کوئی پسندیدہ ایکٹر تھا اداکار اس زمانے میں؟ تو ندیم، جس زمانے میں ہم دیکھتے تھے، ہاں یہ ندیم، شبنم وغیرہ یہ لوگ۔ کوئی خوابوں میں آتی تھی اس وقت کی ہیروئن؟ کبھی نہیں آئی، نہ اس وقت آتی تھی، نہ اب ابھی آتی ہے۔ کوئی عشق ہے؟ نہیں، کبھی کیا نہیں۔ ایسا تو ہو نہیں سکتا ہے؟ ہر انسان عشق تو لازمی کرتا ہے، کہیں آنکھ اڑ جاتی ہے۔ نہیں، جب ہم پڑھتے تھے تو ظاہر ہے ہماری بہت اس وقت آپ حسین، جوان، لمبے قداور لڑکیاں بھی یونیورسٹی میں ساتھ تھی۔ بس وہ یہ میں اور میری بیوی ہم دونوں پڑھتے تھے، ساتھ پڑھتے تھے یہاں کراچی یونیورسٹی میں، اور بس وہی خاتون میرے 3 بچوں کی اماں ہیں۔ اس سے عشق ہوا جہاں ارینج ہوا؟ بس وہ ان کی والدہ، میری والدہ سگی بہنیں، سگی بہنیں۔ ہاں تو وہ پڑھتی میرے ساتھ تھیں، اور پھر وہ خالہ کی بیٹی ہے؟ خالہ کی بیٹی ہے، خالے کی بیٹی۔ رشتے کی آپ کی طرف خواہش تھی یا فیملی کی خواہش تھی؟ نہیں، سب کی خواہش تھی، ارینج، مکمل ارینج۔ آپ کی بھی خواہش تھی؟ ہاں بالکل۔ بھابھی سے ڈرتے؟ نہیں، ڈرنا اڑنے کی احترام الگ چیز ہوتی ہے، ڈرتے نہیں کیا ہے، وہ ہمارے مزاج میں شاید یہ نہیں ہے۔ اچھا پھر یہ ہوا نا کہ یہ فیملی کی شادی سے ایک بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ایک دوسرے کو جانتے ہیں، جھگڑے ہوتے تو گھر میں ہی ہوتے ہیں، باہر مزاج سے واقفیت ہوتی ہے نا۔ تو جب یہ معاملہ نہیں تھا ہمارا وہ بیوی کے ساتھ، تو ہم جب ظاہر ہے خالہ کا گھر ہے تو بچپن سے ہی جانا آنا یہ وہ بس وہ لگا رہتا تھا، تو ایک دوسرے کو ہم جانتے۔ ویسے بھی فیملی کے اندر ماسات، جو خالہ کی بیٹی کو سندھی میں ماسات کہتے ہیں، بڑا وہ ماسی کی بیٹی سے بڑا پیار ہوتا ہے، تو وہ بھی سلسلہ ہے کیا؟ نہیں، وہ ایسا نہیں ہے، کوئی تعلق، وہ مزاج کی بات، مزاج کی بات۔ ہمیں کون بھگتے گا؟ ہم یہ کیوں آپ کو کون بھگتے گا؟ یہ کیا یعنی بھائی جیسے بھی آپ نے بات کی، کھانے وغیرہ، اپنی پسند، چٹورا پن وغیرہ، زندگی گزارنی ہے، مستقل گزارنی ہے۔ بھابھی کا کیا کھانا پسند ہے ان کے ہاتھوں کا؟ ان کے ہاتھوں کا مجھے کوئی بھی کھانا پسند نہیں ہے۔ کوئی بھی نہیں ہے؟ کوئی بھی کھانا پسند تعریف نہیں کرتے؟ نہیں، وہ اصل میں شروع میں تو ان کے ہاتھوں کا کھانا کھایا، اس کے بعد پھر کک کے ہاتھوں کا کھانا کھاتے ہیں، اور فرمائش نہیں کرتے بھابھی کو کہ آپ؟ نہیں، وہ ایوریج کھانا، جیسے میں نے بتایا نا کہ ہم چٹورے وغیرہ، تو ذرا کلاس کھانا ذرا اچھا رہے، تو اس میں ہم۔ کبھی خود کھانا پکایا؟
जिंदगी में नहीं पकाया। नहीं पका, अंडा और पकाना, मुझे अंडा पकाने से लेकर चाय तक वो भी नहीं, कभी ज़रूरत पड़ी तो नहीं है। वो भी नहीं। बल्कि मैं एक बात आपको बताऊं भुट्टो साहब, मेरा मर्दों का किचन जाना ही यानी मैं पसंद ही नहीं करता। तो का काम में किचन में जाके हाथ बटाना, नहीं नहीं नहीं, ये नहीं, औरत खुद करे काम, औरत काम करे किचन में, मर्द वहाँ अपना काम ख्वाह वो करे। बेटा हो, यानी ख्वाह वो शौहर हो, ख्वाह वो भाई हो, यानी ये तमाम सिलसिले, लेकिन किचन में बस औरत ही हो। आपने शायरी सीखी? नहीं सीखी। मैंने शायरी, शायरों के साथ दोस्ती रही तो क्या वजह थी? हाँ, यानी शायरी अलग चीज़ है, यानी अदब के जो रुमूज़ हैं वो हमने सबसे बड़े उस्ताद हमारे जॉन एलिया, हमने जॉन साहब से बहुत सीखा। लफ्ज़ क्या होता है, लफ्ज़ की तासीर कैसे आती है, मिसरा कैसे बनता है, मिसरे में जान कैसे पड़ती है, और वगैरह वगैरह, मतलब ये कि रदीफ़ और काफ़िया और बहर, कौन सी बहर है वगैरह, ये बारीकियाँ और बहुत सारा लंबा काम है, लेकिन उसमें हमारे उस्ताद वो हैं जॉन एलिया। आपको शायर बनने का शौक नहीं हुआ? कभी नहीं हुआ? कभी। अपनी कोई किताब लिख रहे हैं? लिखूंगा इंशाल्लाह, चंद बड़े मौज़ूआत हैं मेरे जहन में हैं। इंसान की फितरत में रोना, हंसना, झूमना फितरत में, जी, तो जी। आप कब रोते हैं, कब हंसते हैं, नहीं, कब झूमते हैं? अब मैं देखिए रोता नहीं हूँ मैं, और अगर मैं रोता हूँ ना तो अब वो मुझे, मैंने कभी नहीं कही ये बात, वो अच्छा ही लगता, तशहीर नहीं होती। मैं कभी कभी कुरान की किसी आयत को पढ़कर मैं रोता हूँ। कुरान की आयत पढ़ होती है तो बस अब वो कैफियत अलग होती है। हाँ। हंसते कब है? हंसता मैं दोस्तों में बैठकर हंसता हूँ, जो दोस्तों में बैठकर अदीबों शायरों में सब बैठकर जो फ़िक्रबाजी होती है उस पर मैं भी फ़िक्रबाजी करता हूँ, बहुत इंजॉय करता हूँ। बड़ा लतीफ़े भी सुनाते हैं? लतीफ़े सुनाता हूँ, लतीफ़े सुनता भी हूँ, और लतीफ़े अलग चीज़ होती है, फ़िक्रबाजी अलग होती है दोस्तों के साथ। तो वो बातों वो बहुत ही, बल्कि इसमें बदनाम हूँ। दोस्तों से धोखे खाए? यानी 97% नहीं खाए। क्या वजह है कि आप पहचान लेते हैं पहले ही दोस्ती से? दुआ मांगता हूँ पहले कि अल्लाह एक 2 नंबर आदमी को मेरा दोस्त ना बना, लेकिन फिर भी मुझे 2-3 टकरा गए। जाते जाते आखिरी सवाल कि पाकिस्तान में माशी जो मसाइल हैं वो बड़े हैं, महंगाई का तूफ़ान और लोग परेशान हाल, मुसीबतों में लपटे हुए, और बहुत सारी बुराइयां जन्म लेती जा रही हैं। इसका कोई हल आपके पास क्या है कि इससे पाकिस्तान तरक्की कर सके, और हम क्या आने वाले वक्त में अपनी कौम को ठीक कर सकेंगे, कोई तरक्की कर पाएंगे? जी बिल्कुल बिल्कुल, और मुझे पूरा यकीन है। थोड़ा अर्सा मैं रहकर आया हूँ, अपनी आंखों के सामने देखा है। मज़ीद ये कि इस वक्त जो बड़े काम हो रहे हैं राह रास्त पर आने के लिए, या मसाइल को राह रास्त पर लाने के लिए, इनका हल इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्द पाकिस्तान की जो इकॉनमी है ये बेहतर होगी, और इसका नीचे तक ट्रिकल डाउन इफ़ेक्ट जो होता है आवाम तक इसका इफ़ेक्ट जाएगा। मेरा ख़्याल ये है अगर बहुत हुआ तो एक साल में हम आ जाएंगे उस ट्रैक पर, और इंशाअल्लाह इस वक्त जो मसाइल हैं आपने वजह फरमाया, बड़ी महंगाई है, बड़े मसाइल हैं इस मुल्क के साथ, हम भुगत रहे, सब ठीक हो जाएंगे। और इस वक्त जिस अंदाज से और जिस तरफ चीज़ों को ले जाया जा रहा है, मैं उससे मुतमईन हूँ। हमारे साथ अनीक अहमद साहब मौजूद थे। अनीक अहमद टेलीविज़न के वो नामवर एंकर हैं जिसने हज़ारों शोज़ में दीन इस्लाम की बात ऐसे अंदाज में की जो शायद कोई आलिम दीन भी उस तरह से तफसील के साथ समझाने में कासर रहा, या समझाने का उनको मौका ना मिला। ये खुदा ने एक नेमत अनीक अहमद को अता की कि वो अल्लाह के दीन को पूरी दुनिया में जिस तरह समझा रहे हैं, जिस पे जितना भी फ़ख्र किया जाए वो कम है, और एक एंकर से वज़ीर बने। और बहुत सारी बातें रह गई प्रोग्राम के वक्त की कमी की वजह से, और आने वाले वक्त में अनीक साहब से इंशाल्लाह एक दूसरे प्रोग्राम में लंबी चौड़ी बात भी हो सकेगी। तब तक खरी बात में अपने मेज़बान हमीद भुट्टो को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।